لاسٹ ٹائم کافی عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی وائی ایجوکیشن از دا اونلی وے فارورڈ ان پاکستان. ابھی آج کل جو حالات پاکستان کے پھر دیکھ رہا تھا، اس کو اینالائز کر رہا تھا، تو وہ پھر ویڈیو ذہن میں آئی. اس کے درمیان صرف فارمنگ کی ویڈیوز بناتا رہا. پرائمری ایریا آف فوکس وہی ہے تو اسی کے بارے میں زیادہ پتہ ہے. مگر آئی تھاٹ ٹو شیئر مائی 2 cents آن آل دا سچویشن دیٹ از گوئنگ آن. کافی ماہرین کہہ رہے ہیں ہم ایٹ دا برنک آف سیکٹریرین وائلنس ہیں پھر سے، اور باقی بھی کافی کچھ ہو رہا ہے. ریپس ہیپننگ ایوری ویئر، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور ہم جہالت کے بالکل پیک پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن یہ ہم آج نہیں پہنچے، یہ ہم نے کبھی جہالت پہ پہنچنے کا راستہ چھوڑا ہی نہیں. مطلب یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جس طرح وی ور گوئنگ آن دس روڈ آف جہالت، اور ہم اب منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں. اسی طرح چلتا رہا تو بس چند ایک سال لگ رہے ہیں اور ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں گے جہاں ہم چلنا چاہ رہے تھے. اور اس پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم سب اس میں انوالو ہیں. اس میں کسی ایک طبقے، کسی ایک خطے کی جگہ، کسی ایک طبقے، کسی ایک ریس، کسی ایک مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو ہم ذمہ وار نہیں ٹھہرا سکتے، یا یہ نہیں کہہ سکتے آن پوائنٹ آف ہسٹری کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں، ہم سب ایکولی، اس میں ساری کلاسز آتی ہیں، سارے اسٹیک ہولڈرز آف پاکستان آتے ہیں آج پاکستان کو یہاں پر کھڑا کرنے کے، کہ جہاں پاکستان مقروض ہے اپنے کافی ممالک کا، جہاں اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، 2 ہفتے بہت بہتر ہوتی ہیں، دین وی آر ڈریگ ڈاؤن. مطلب کبھی کرونا آ جاتا ہے، پھر کچھ خدا کی طرف سے آفات آ جاتی ہیں. پہلے وہ ٹڈی دل آ گیا تھا، اس کے بعد فلڈز آ گئے. کافی کچھ ہو رہا ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس کو، لوگ بڑے آرام سے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ پھینک رہے ہوتے ہیں. اپنے گریبان میں جھانکنا ہم نے ختم کر دیا. جو لبرلز ہیں وہ سیدھا ان کو اور کچھ نہیں ملے گا تو جی آرمی اور مولوی کو قصوروار ٹھہرا دیں گے. دوسری سائڈ جو ہے وہ ان لبرلز کو قصوروار ٹھہرا دیں گے، جی یہ ٹیکس جو ہو رہے ہیں وہ، اور کوئی اپنی ذمہ داری لے ہی نہیں رہا. گئے جو جا سکتے ہیں باہر وہ جا رہے ہیں. لاسٹ 3-4 ایئرس کا ڈیٹا اٹھا لیں تو کافی زیادہ لوگ جس ریشو سے پہلے جا رہے تھے، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، کافی زیادہ لوگ باہر شفٹ ہوئے ہیں. اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ ایک دم سے کیوں لوگوں کا دل پاکستان سے اٹھ گیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان میں سٹیک ہے. جو غریب آدمی ہے اس کو کہاں جائے گا جھونپڑی والا؟ اس جھونپڑی سے اٹھے گا، اس میں، اس سے اٹھے گا اس میں. بس اس نے تو مانگ تانگ کے زندگی گزارنی ہے. 2 بچوں کو، بیوی کو کسی کام پہ بھیج دے گا، اور خود نشئی ہے، خود کام کرنے والا ہے تو خود چلا جائے گا، ایک وقت کی روٹی گھر لے آئے گا. اور اس کیا کر سکتا ہے وہ؟ جو معاشرے اور جو اپر کلاس ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کو ٹینشن کوئی نہیں ہے. انہوں نے ایک پرائیویٹ جیٹ یا اپنا بزنس کلاس کا ایک ٹکٹ پکڑنا ہے، دیر آف. وہ آلریڈی ڈیول نیشنلز ہوتے ہیں کسی نہ کسی. پستہ کون ہے؟ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس. یہ وہ کلاس ہے جو یہاں رہ کے کچھ بنانا چاہ رہی ہے، کوئی اپنا گھر بنانا چاہ رہا ہے، کوئی ایک گاڑی یا 2 گاڑیاں بنانا چاہ رہا ہے، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں بھیجنا چاہ رہے ہیں، اپنا اکنامک سٹیٹس اس کنٹری میں رہتے ہوئے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا اکنامک سٹیٹس بہتر ہوگا تو اوبویسلی کنٹری کا اکنامک سٹیٹس بہتر ہوگا. لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم بڑے آرام سے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ یوں کر کے انگلی اٹھاتا ہے کہ جی مولویوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو ان سے صرف ایک سوال ہے، مولوی لایا کون تھا؟ جب ہم نے اپنے گھروں میں قرآن پڑھنا چھوڑا اور قرآن کو سب سے ٹاپ شیلف پہ الماری کے اوپر رکھا تو ہم مولوی لائے. جب ہم نے اپنے بڑوں کے جنازے پڑھنا چھوڑے کیونکہ ہمیں جنازے پڑھنا نہیں آتے تھے، یا ہم گھبراتے تھے کیونکہ ہم نے کبھی جماعت پڑھائی نہیں تھی، تو ہم مولوی لائے. جب ہمیں نکاح کے لیے کوئی باہر سے لانا پڑا تو ہم مولوی لائے. مولوی کیا تھا؟ مولوی ایک شخص ہے، آپ جیسا میرے جیسا ایک شخص ہے. اس کو ہم نے ایک پاور دی. کچھ وہیں رہ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، کچھ اٹھ کے بہت اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن لانے والے تو ان کو ہم ہیں.
اور تو کوئی نہیں ان کو لایا. اور آج ہم ان کو کہیں جی وہ قصوروار ہے. نہیں، وہ قصوروار نہیں ہے. اگر آپ اپنے معاشرے میں اپنے معاشرے کا ریلیجس کو چلانے والوں کو آپ نے چنا، اب آپ نے جیسے انٹلیکٹ سے چنا وہی انٹلیکٹ آپ کو سامنے آ رہا ہے، اس کی 2-3 جنریشن آپ کے سامنے آ رہی. خدا نے آپ کو کب کہا تھا کہ میرا قرآن چھوڑ دو؟ خدا نے تو کہا میری رسی مضبوطی سے پکڑے رکھو. ہم نے تو رسی کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا کے اب اسی کو ہم گالم گلوچ دے رہے ہیں کہ جی تمہاری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، تم کیوں چپ ہو. وہ بولتا ہے جو مولوی آ کے یہ بولے گا کہ جی جو سزائیں قرآن میں متعین کی گئی ہیں وہ پوری کرو، تو پوری دنیا کی NGOs شروع ہو جائیں گی کہ جی یہ تو آپ پرانے زمانے کی وہ لے آئے ہیں، یہ تو ظلم ہو رہا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، انسان ہے، انسان کے حقوق دینے چاہیے. میں اچھی طرح مجھے پتہ ہے جب یہ ہماری وہ جو بچی تھی زینب، اس کا قتل ہوا تھا اور جب اس کو کیا گیا تھا اس کے مظلم کو، کافی زیادہ NGOs نے اس پر رولا اٹھایا تھا کہ جی کیوں ہینگ کیا، اس کو ٹرائل کریں، یہ کریں، سزا دیں. باہر کی NGOs، پاکستان کی نہیں اوبیسلی. کیا وہ مولوی طبقہ چپ ہو، وہ بولتا ہے سزا دو، پرابلم ہو جاتی ہے. وہ نہیں بولتا تو اب پرابلم ہے، تم بول کیوں نہیں رہے ہو. نمازیں ہمارے لوگوں نے نہیں پڑھنی، دین سے ہم دور ہو گئے، مسجدیں خالی کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ مولوی تو وہیں کھڑا ہوا ہے نا، ممبر پہ کھڑا ہوا ہے. مسجدیں بھری ہوں، آپ کو مولوی سے کوئی پرابلم ہو، آپ مولوی کو ہٹا سکتے. مولوی کے پاس کوئی طاقت نہیں، لوگوں کے پاس طاقت ہے. ہاں لیکن مولوی کے پیچھے صرف 20 لوگ کھڑے ہوئے اور وہ 20 میں سے 18 اس کے ہیں، اس کے جاننے والے ہیں، اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس کو کوئی نہیں اٹھائے گا. وہ 2 بندے نہیں ہٹائیں گے. اسی طرح ہمارا بس نہیں چلتا، ہم آرمی پہ شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں اچھی طرح مجھے یاد ہے، ہم سب کو یاد ہے وہ وقت کدھر ہے جب ہم گھروں سے باہر جمعہ نماز پڑھنے نکلتے تھے. ہماری ماؤں کو یہ ڈر ہوتا تھا آج مسجد میں دھماکہ ہونا ہے، اور ہم جب نماز پڑھے ہوتے تھے تو سب کانشیس ایک ذہن میں چل رہا ہوتا تھا اللہ اکبر کی آواز آنی ہے اور دھماکہ ہونا ہے. یہ وقت سب کو یاد ہے. کس نے وہ وقت ختم کیا؟ الگ بحثیں وہ لایا کون، وہ شروع ہو جائیں گے، چھوڑ دیں. وہ وقت کس نے ختم کیا؟ آرمی نہیں کیا. ایک جملہ ان کی اچھائی میں تو یہ لوگ بول نہیں سکے. ہاں غلطیاں 2000 گنوا لو. آپ کی سیکریٹرینین وائلنس کس نے ختم کی؟ شیعہ سنی ایک دوسرے کو مارنے پہ ہر روز قتل ہو رہے تھے. کس نے ختم کی؟ انہی مولویوں میں سے اٹھے تھے، دونوں سائڈ کے. شیعہ سکالرز اٹھے، سنی سکالرز اٹھے. انہوں نے آہستہ آہستہ تربیت سے آپ کی یہ وائلنس آلموسٹ 0 پہ لے آئے تھے. یہ بالکل ختم نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں کہہ رہا. ہم میں سے جاہل اٹھیں گے جو پھر اس کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میجورٹیز نے ختم کر دیے تھے. کوئی بڑے ریلیز نکلنا بند ہو گئی تھی، نہ شیعہ کی طرف سے نہ سنیوں کی طرف سے. اس کو کریڈٹ تو کسی نے نہیں دیا. ان سکالرز کو تو کسی ٹی وی چینل نے بلا کے کریڈٹ نہیں دیا کہ جی ویل ڈن. لوگ کون مر رہے تھے؟ ہمارے پاکستانی مر رہے تھے نا. وہ اس سیکٹ کا وہ سیکٹ کا لوگ تو مر رہے تھے. وار آن ٹیرر کی وجہ سے جو دھماکوں میں لوگ مر رہے تھے وہ نارمل لوگ تھے. وہ جاتے تھے سودا لینے مارکیٹ میں، دھماکہ ہو جاتا تو مر جاتے تھے. وہ ختم ہوا، کسی نے کریڈٹ نہیں دیا. کیوں کریڈٹ نہیں دیا؟ وہ لوگ سمجھتے تھے یہ تو نارمل چیز نہیں ہے. دنیا میں مشکلات سے جب ایک قوم باہر نکلتی ہے تو جو قوم کو باہر نکالتا ہے اس کا کریڈٹ بنتا ہے. عمران خان سے 10 چیزیں اس کی غلط سے ہی، جو وہ کلائمیٹ چینج کی فائٹنگ کے لیے کام کر رہا ہے اس پہ لوگوں نے اس کو کس نے کریڈٹ دیا؟ وہ تو ہے جی وہ کہ جی اس نے لے کے آنا تھا، بچپن سے پیدا ہوا تھا تو یہ اس کا کام تھا، تو اس کو اسی پہ دے دو. ہاں غلطی اس سے ایک ہوگی تو ہم اس کو کٹہرے پہ کھڑا کر دیں گے. اور یہ سوسائٹی کے اندر یہ کہاں سے چیز جنم لیے؟ یہ ہمارے اندر سے، یہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا. ہمارے سکولز میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے محلوں میں یہ ہمیں سکھایا گیا کہ دوسروں کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤ ان کی برائیوں پہ. اپنے آپ کو فرشتہ سمجھو، دوسروں کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤ، اور کسی کی اچھائی کو نہیں بولنا. میں نے اپنے پڑوسی کی اچھائی پہ نہیں، اپنے پڑوسی نے نئی گاڑی لی ہے تو میرے دل میں اس کے لیے بدوائیں ہی نکلنی ہے. میں جا کے اس کو گلے لگا کے نہیں بولوں گا کہ جی تم نے نئی گاڑی محنت کر کے لی ہوگی. میں کہوں گا آج یہ آرام کا کماتا ہے گاڑی لے لی.
یہ ہمارے معاشرے میں، اور پھر انہی معاشرے، یہ ہمارے ہی معاشرے ہیں، ٹیکس چوری ہم نے کرنا ہے، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ نے ملاوٹیں اپنی چیزوں میں کرنی، انہی معاشرے میں سے پھر یہ بغیرت ریپسٹ نکلتے ہیں. یہ کہیں باہر سے تو نہیں ہے، یہ انڈیا نے نہیں بھیجے ہوئے، یہ انڈین ایجنٹ یا کوئی اور ہمارے دشمن کے ایجنٹس نہیں ہیں کہ جاؤ رہی، یہ ہم میں سے ہی نکلے ہیں، ہمارے اس سسٹم کے اندر سے ہی نکلے ہیں، جس سسٹم پہ جتنے آپ قصوروار ہیں اس کو ٹھہرانے میں اتنا میں ہوں. لائن سب سے پہلے بینک کی میں نے توڑنی ہے، سب سے پہلے میں نے کوئی اپنا بھائی بہن کوئی رشتہ دار ڈھونڈنا ہے جو مجھے لائن سے آگے کرا کے میرا چیک کیش کرا دے، کیونکہ میں لائن میں نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا وقت بہت قیمتی ہے. تو جب میں اس طرح کا ہوں تو کیا میں اس معاشرے کا حصہ ہوں؟ اسی معاشرے سے پھر یہ لوگ بھی نکلتے ہیں. میں جہالت کی تھوڑی لوور ایکسٹریم پہ ہوں گا، وہ تھوڑی ہائر پہ لوگ پہنچ گئے. کیوں آگے سے بولو تو کافی جگہ پہ جی ریلیجن سے دوری، ریلیجن سے نہیں، خدا سے دوری کر رہے ہوتے. ہم بھول گئے ہم کیا ہیں، ہم بھول گئے ہماری اوقات کیا ہے اس دنیا میں، ہم کیوں بنائے گئے تھے. اور اس کی وجہ سے ہم نہ اب ہمارے پاس کیا ہے، neither we are with the modern world nor we are with the other world جو ہمارا ریلیجس وہ والا ہے. ہم درمیان میں ہماری آدھی چیزیں جو ہم نے اپنی غلط چیزیں جسٹیفائی کرنی ہوتی ہیں ماڈرنٹی پہ ڈال دیتے ہیں، اس کی کانسٹیٹیوشن پہ ڈال دیتے ہیں. جو ہم نے آدھی چیزیں جسٹیفائی کرنی ہوتی ہے جو ماڈرنٹی غلط کہہ رہی ہے، ہم اس کو ادھر ڈال دیتے ہیں ریلیجن پہ، یہاں سے اس کو کر دیتے. اور یہ ہم کرتے رہیں گے، اور یہ ہم تب تک کرتے رہیں گے جب تک خدا کا ایک بڑا عذاب نہیں آنا اور ہم ساروں نے اگلے جان نہیں چلا جانا. آپ یہ سائنز اپنے ارد گرد دیکھ لیں، یہ سائنز عذابوں سے کم کے نہیں ہوتے. کرونا واز ان اوور آل، اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں ٹیڈی دل آیا، ہمارے ملک میں فلڈز آ رہے ہیں، ہمارے ملک میں جہالت بڑھتی جا رہی ہے، ڈر بڑھتا جا رہا ہے. آج ایک کا ریپ ہوا ہے، باقی سارے یہ جتنے شہروں والے ہیں یہ ڈر کے بیٹھ گئے. یہ ڈر کب آتے ہیں معاشروں میں؟ یہ ڈر تب آتے ہیں معاشروں میں جب معاشرہ جہالت کی پیک پہ پہنچ رہا. کل کو آپ کو یہ بھی ڈر ہونا ہے کہ میں دوپہر کو 3 بجے کے بعد گھر سے نہیں نکل سکوں گا، اور پھر کرتے کرتے وہ ڈر ایسا ہونا ہے میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. تو ہر بندہ تو باہر پاکستان نہیں چھوڑ کے جا سکے گا، کچھ لوگ ادھر ہی مر مٹ جائیں گے. سو ہمیں سب کو اپنے گربان میں جھانکنا ہے اور اپنا وی ہیو ٹو بی ریسپانسبل فار آور اون سیلف. میں لائن نہیں توڑوں گا نا، دوسرا توڑتا بھی رہے مجھے پرواہ نہیں ہونی چاہیے، میں نے نہیں توڑنی، میں نے سگنل نہیں توڑنا. آئی ہیو ٹو بی اے لا ابائڈنگ سٹیزن آف دا نیشن. رولرز جو مرضی ہوں، وہ پالیسیز جو مرضی بنائیں، میرا کام ہے ٹیکس دینا. چوری ہو رہا ہے نا، ٹیکس وہ کھا رہے ہیں، اپنے محل بنا رہے، بنائے. خدا نے میرے ذمے زکوٰۃ یا ٹیکس لگایا تھا، یہ نہیں لگایا تھا کہ ہاں جی جب تمہیں لگے کہ جی حضرت عمر، ابو بکر، عثمان، علی جیسے خلفاء ہوں گے ان کو دینا، باقیوں کو نہ دینا. نہیں، جو بھی ہوگا اس کو دینا ہے. وہ ہم میں سے اٹھ کے گیا ہوا لیڈر. ہم بہتر ہوں گے تو 50 جنریشنز ڈاؤن کوئی اچھا لیڈر بھی آ جائے گا، ورنہ یہی ایک کیٹ اینڈ ماؤس کی گیم ہوتی رہے گی. ہم اس کو ڈالیں گے وہاں، ہم اس کو ڈالیں گے وہاں. تو ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ پہ فوکس کرنا چاہیے. تھینک یو.